السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس، ایٹمی دور کے جاسوس، پارٹ 24۔ چانسلر کو معزول کروانے والا جاسوس گیلومی ایک ایسے ایجنٹ سے متعلق چند حقائق جس کے باعث 1973 میں دنیا کا ایک اہم حکمران استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گیا۔ یہ حقیقت منکشف ہونے کے 2 ہفتے بعد کہ اس کا معتمد خاص اور مشیر کنٹر گلومی مشرقی جرمنی کے خفیہ سروس کا ایجنٹ ہے، مغربی جرمن چانسلر ویلی برانڈٹ 6 مئی کو مستعفی ہونے پر مجبور ہو گیا۔ گیلومی اور اس کی بیوی کرسٹل مشرقی جرمنی سے سیاسی پناہ گزینوں کی حیثیت سے 1956 میں مغربی جرمنی آئے۔ وہ فرینکفرٹ مقیم ہوئے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن بن گئے۔ پارٹی کے مقامی کارکن دونوں میاں بیوی کی لگن اور وابستگی سے متاثر تھے، جس کی بنا پر وہ جلد ہی اپنا اثر و رسوخ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1969 میں فرینکفرٹ میں قدم جمانے کے بعد وہ اپنے مقاصد کی تکمیل اور جماعتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جرمن دارالحکومت بون آ گئے۔ برانڈٹ سیاسی کارکن اور ذاتی حوالوں سے گیلومی کے بہت متاثر تھا، جس کے باعث وہ جرمن چانسلر کے معتمد خاص اور مشیر کی حیثیت سے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1973 میں ناروے کی تفریحی مقام پر تعطیل گزارنے کے لیے برانڈٹ اور اس کے خاندان کے ساتھ جانے والا واحد حکومتی فرد گیلومی ہی تھا، اور وہاں اس نے برانڈٹ کے ٹیلی پرنٹر پر بون کی طرف سے موصول ہونے والے ہر پیغام کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک امریکی صدر رچرڈ نکسن کی جانب سے بھی تھا، جس میں اس نے فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی تفصیل درج کی تھی۔ اس پیغام میں نیٹو کے اتحادی ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی اندرونی مخالفتوں کا ذکر کیا گیا تھا، جن کے بارے میں اگر دشمن کو علم ہو جاتا تو سخت نقصان کا احتمال تھا۔ گیلومی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے یہ خفیہ معلومات اپنی بیوی کو پہنچائیں، جو ایک حکومتی ادارے میں سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہی تھی، اور اس نے انہیں مشرقی جرمنی کے پیغام رساں کے حوالے کر دیا۔ جاسوس بھرتی ہونے سے قبل گیلومی مشرقی جرمنی میں فوٹوگرافر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جس کے باعث وہ اپنے سامنے والے ہر خفیہ دستاویز کی نقل تیار کرنے میں ماہر تھا، اور 15 سال تک تقریباً ہر مہینے کرسٹل ان دستاویزات پر مبنی گفٹ پیک میں ملفوف ڈبے پیغام رسانوں کی نیٹ ورک کے حوالے کرتی رہی۔ 1973 کے اواخر میں مغربی جرمنی کی خفیہ تنظیم BND کو دونوں میاں بیوی کی مشکوک سرگرمیوں کی بھنک پڑ گئی۔ معاملے کی چھان بین میں صرف 9 ماہ کا عرصہ لگا اور 24 اپریل 1974 کو انہیں گوڈسبرگ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس اسکینڈل نے نہ صرف مغربی جرمنی بلکہ نیٹو کے اتحادیوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات میں مبنی برانڈٹ کی پالیسی پر انگلی اٹھائی جانے لگی، اور بالآخر اپنے معتمد کے باعث تباہ ہونے والی ساکھ کے پیش نظر برانڈٹ مستعفی ہو گیا۔ گیلومی کے خلاف 6 ماہ پر مشتمل مقدمے کی تمام تر کارروائی ڈسلڈورف ہائی کورٹ میں خصوصی طور پر تعمیر کیے گئے ساؤنڈ پروف کمرے میں منعقد کی گئی۔ مقدمے کی زیادہ تر سماعت کو خفیہ رکھا گیا۔ 15 دسمبر 1975 کو گیلومی پر وطن فروشی اور خفیہ راز منکشف کرنے کا جرم ثابت ہو گیا، اور اسے 13 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس کی بیوی کو بھی انہی جرائم کی بنیاد پر 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بعد ازاں وکیل دفاع کی اس دلیل پر کہ دونوں میاں بیوی کی ان سرگرمیوں کو آسان بنانے میں مغربی جرمنی کی خفیہ سروس کی نااہلی کا ہاتھ ہے، ان کی 2 سال کی سزا کمی کر دی گئی۔ عدالت سے باہر یہ چہمہ گوئیاں جاری تھیں کہ برانڈٹ کو اس کی نظر اندازی کے باعث مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر عدالت کی نظروں میں کیریئر کی تباہی کی سزا ہی اس کے لیے کافی تھی۔
میاں بیوی کی گرفتاری کے 20 سال بعد تک مشرقی جرمنی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ عدالت کی طرف سے سزا سنائے جانے کے بعد انہوں نے قیدیوں سے ملنے کی درخواست کی اور پھر ان کی رہائی کے لیے مذاکرات کا آغاز ہوا۔ پہلے کرسٹل کو رہائی ملی، جس کے بدلے میں مارچ 1981 میں مشرقی جرمنی میں قید مغربی جرمنی کے 9 باشندوں کا تبادلہ کیا گیا۔ 5 ماہ بعد گیلومی کو بھی رہا کر دیا گیا، مگر سودے بازی اور ان کی شرائط کا جائزہ لے کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سویت بلاک والوں کے نزدیک کتنا قیمتی تھا۔ وولف گنگ گوگل اور روڈولف ایبل جیسے اعلیٰ ترین جاسوس سازوں کو مذاکرات کے لیے طلب کیا گیا اور مہینوں کی گفتگو ایک غیر متوقع تبادلے کے نتیجے میں اختتام پذیر ہوئی۔ 54 سالہ گیلومی کو، جو گردے کی تکلیف میں بھی مبتلا ہو چکا تھا، 4 دیگر سوئس جاسوسوں کی ہمراہ رہا کرنے کے بعد ایک کارروائی کے ذریعے سخت حفاظتی اقدامات میں بارڈر کے اس پار لے جایا گیا۔ رہائی پانے والے دیگر 4 جاسوسوں میں 1979 میں ڈنمارک سے گرفتار ہونے والے مشرقی جرمن جارگ مارٹر، اگست 1980 میں فرانس سے گرفتار ہونے والا ایک اور مشرقی جرمنی ہینرچ برنارڈ زورن تھا۔ روس اس ڈیل کے تحت جنوبی افریقہ میں مقید KGB میجر الیکسی کوسلوف کی رہائی کا خواہش مند تھا، مگر جنوبی افریقہ کی حکومت نے انکار کر دیا۔ بدلے میں مغربی جرمنی نے جاسوسی کے الزامات میں مشرقی جرمنی میں قید اپنے 35 افراد حاصل کرنے کے لیے 3000 مشرقی جرمن، جن کے خاندان دیوار برلن پارکر کے مغربی جرمنی پہنچ چکے تھے، انہیں بھی اپنے خاندانوں کے ساتھ مقیم ہونے کی اجازت حاصل کی۔ ویلی برانڈٹ ہی واحد مغربی سفیر اور سیاستدان نہیں تھا جسے سوویت بلاک کے جاسوسوں کی سرگرمیوں کے باعث عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے، بلکہ آگے چل کر پتہ چلے گا کہ دوسرے لوگ بھی شکار ہوئے، مگر 40 یکساں مختلف چلی گئیں، یعنی چالیں بالکل الگ ہی چلی گئی تھیں۔ وزارت ہوا بازی کے ایک ملازم فرینک بوسارڈ کو 1965 میں لندن میں خفیہ راز روس کو منتقل کرنے کے جرم میں 21 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یوں تو فرینک پر پہلے ہی شبہ کیا جا رہا تھا، مگر MI5 کو اس کے خلاف کارروائی کے لیے شواہد کی ضرورت تھی، اور ایک روز جب وہ کسی ہوٹل کے کمرے میں کچھ اہم فائلوں کی نقول تیار کر رہا تھا تو انہی فائلز میں نصب خفیہ کیمروں کے ذریعے اسے دھر لیا گیا۔ غیر متوقع ڈیفیکٹرز کس طرح اپنا کام سر انجام دیتے ہیں اور یہ ملک کی خفیہ سروس کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔